بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر۔ 5 اکتوبر اور اتوار کا دن، تازہ ترین خبریں، اطلاعات اور تبصرے، پاکستان کے حالات و واقعات اور سیاسی صورتحال پر ایک نظر۔ 3.5 سال سے یہ عمران خان کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، پی ٹی آئی کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، بہت ساری پابندیاں لگا چکے ہیں، لیکن آج 5 اکتوبر ہے اور 5 اکتوبر بڑے دھوم دھام سے منایا جا رہا ہے۔ بھلا کیوں؟ اس لیے کہ 5 اکتوبر کو عمران خان صاحب کا یوم پیدائش ہے، اور پچھلے 24 گھنٹوں سے جو اس وقت سوشل میڈیا پہ ٹاپ ٹرینڈ ہے وہ عمران خان کا برتھ ڈے ہے۔ اور برتھ ڈے اس لیے اہم ہو گیا ہے کہ عمران خان صاحب جیل میں بھی ہیں اور ان کی مقبولیت میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ ان ناہنجاروں نے سوچا تو یہ تھا کہ جناب جمعہ 8 دن عمران خان صاحب کو سارے لوگ بھول جائیں گے، لیکن وہ بھولے نہیں، بلکہ ان کی یاد میں جو ان کا ووٹ بینک ہے وہ بھی بڑھتا گیا، اور اس وقت پاکستان نہیں بلکہ دنیا کے طول و عرض میں جہاں جہاں پاکستانی ہیں وہاں پہ عمران خان صاحب کا نعرہ بلند ہو رہا ہے۔ تو بہرحال یہ سالگرہ تھی، ایک خوشی ہوتی ہے اپنے لیڈر کی، نواز شریف صاحب کی بھی منائی جاتی ہے، زرداری صاحب کی بھی، بلاول بھٹو صاحب کی بھی، سب کی سالگرہ جو ہے وہ مناتے ہیں اور دھوم دھام سے مناتے ہیں ان کے کارکنان، ان کے چاہنے والے۔ تو عمران خان صاحب کی بھی چاہنے والوں نے سالگرہ منانے کی کوشش کی، لیکن چھاپے مارے گئے، گرفتاریاں ہوئیں اور کیک سمیت لوگوں کو گرفتار کیا گیا اور ایک خوف و ہراس پیدا کرنے کی کوشش کی گئی، اور یہ ساری رات یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اور یہ صرف پنجاب نہیں بلکہ کراچی اور سندھ میں بھی یہ سچویشن رہی۔ بلوچستان میں بھی اکا دکا ایسے ہی واقعات رپورٹ ہوئے کہ اور حکم حاکم تھا کہ عمران خان کی سالگرہ بھی نہیں منانے دینی، مومنٹم نہیں بننے دینا۔ لیکن ان عقل کے اندھوں کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ جو عوام ہے وہ اپنے لیڈر کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور کیریزمیٹک لیڈرشپ ہو تو عوام مزید جڑ جاتے ہیں۔ اس لیے ان کو شاید سمجھ نہیں آ رہی، اور سچویشن یہ ہے کہ اس وقت ٹاپ ٹرینڈ چل رہا ہے۔ جب سے 12 بجے کے بعد سے لے کے اب تک پاکستان کا جو سوشل میڈیا ہے وہ صرف ایک ہی موضوع ڈسکس ہو رہا ہے، اور وہ ہے ٹرینڈ چل رہا ہے ہیپی برتھ ڈے کا، اور بچے بوڑھے سب کے سب، جوان، خواتین، حضرات، کارکنان، فیملی ممبرز، اندرون ملک، بیرون ملک، جہاں جہاں عمران خان صاحب کے چاہنے والے ہیں وہ مختلف انداز میں ان کو ہیپی برتھ ڈے وش کر رہے ہیں۔ تو یہ تو ہے سچویشن۔ تو اس لیے میں ان کو کہوں گا کہ ہوش کے ناخن لیں، اور ابھی بھی، کیونکہ 73 سال کے وہ عمران خان صاحب ہیں اور وہ ایک ہیرو کے طور پہ جانے جاتے ہیں پوری دنیا میں۔ تقریباً 2.5 سال ان کے 2.5 سے 3 سال ان کے جیل میں گزرے، تو اس وقت وہ منجھے ہوئے بیٹسمین کی طرح جیل میں موجود ہیں۔ اب آتے ہیں ذرا بڑی خبر کی طرف، کیونکہ اس سے ہونا کچھ نہیں ہے، جو مرضی کرتے رہیں، جو عزت ان کو ملنی ہے وہ مل چکی ہے، اور مزید ان کی عزت میں اضافہ ہوگا۔ اب ہے جناب بڑی خبر، اور وہ بڑی خبر یہ ہے کہ پہلی بات تو بتا دوں کہ میں آپ کو آگے جا کے جو تفصیلات سے آگاہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ امریکہ اس کے ساتھ کیا ڈیلز چل رہی ہیں، کیا معاہدے ہو رہے ہیں، خفیہ معاہدے۔ ہم پہلے دن سے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ خطرناک کام ہے جو جنرل عاصم منیر صاحب کر رہے ہیں، ریاست سے بالا بالا اور تمام اداروں سے بالا بالا، اور پوچھے بغیر بتائے بغیر جو معاہدے کر رہے ہیں، جو کمٹمنٹس کر رہے ہیں، یہ خطرناک کام ہے، اور اب ان پہ پریشر بڑھتا جا رہا ہے، اور ادارے کے اندر سے بھی اور باہر سے بھی۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ کل 2 خبروں نے چونکا دیا۔ پچھلا ویلاگ سن لیجئے گا، اس میں میں نے کافی تفصیل سے دونوں خبروں کے بارے میں آگاہ کیا ہے۔ ان شارٹ یہ کہ امریکہ کو بحری اڈا، بحری بندرگاہ کی صورت میں دینے کا فیصلہ یہ کر چکے ہیں۔ دوسرا یہ تھا کہ جو مائنز اینڈ منرلز ہیں وہ سپلائی بھی شروع ہو گئی ہے امریکہ کو۔ یہ 2 بڑی خبریں ہیں، اور ان 2 بڑی خبروں کے بارے میں ریاست پاکستان کا کوئی ادارہ نہیں جانتا، اور اگر کوئی یہ سمجھے کہ وہ فرد واحد جو ہے وہ ادارہ ہے، وہ نہیں ہے۔ اگر فرد واحد یہ سمجھے کہ وہ ریاست ہے تو وہ بالکل نہیں ہے۔ تو ریاست ان سے پوچھے گی، اور ریاست ان کو یہ کام کرنے کی اجازت نہیں دے گی۔ کل یہ پریشر بڑھتا جا رہا ہے، اور کل پھر ایک خفیہ بریفنگ ہوئی، کچھ میڈیا پرسنز کو بلایا گیا،
اور ایک خفیہ بریفنگ کا اہتمام کیا گیا، اور اس خفیہ بریفنگ کو یہ کہا گیا کہ یہ سیکورٹی ذرائع سے خبریں چلانی ہیں، ادروائز یہ خبریں نہیں چلانی اور ہمارا نام نہ آئے۔ اب پہلی بات یہ ہے کہ اگر ایسی کیا بات ہے کہ پہلے تو آپ خود آ جاتے تھے، پریس کانفرنس کرتے تھے، لائیو پریس کانفرنس نشر ہوتی تھی، تمام ٹی وی چینلز کو یہ حکم ہوتا تھا کہ ایک لفظ ایک لمحے کے لیے بھی اس کو ڈسکنٹینیو نہیں کرنا، تو آپ بڑے لہک لہک کے اور بھرپور طریقے سے جواب دیتے تھے اور زہر اگلتے تھے، ایک پولیٹیکل بیانیہ لے کر آتے تھے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ اس بار آپ نے پریس کانفرنس نہیں کی اور لائیو پریس کانفرنس نہیں کی، ریکارڈ بھی نہیں کی؟ اور کیا وجہ ہوئی کہ آپ نے یہ کہا اخباری نمائندوں کو، ٹی وی چینلز کے نمائندوں کو، سینئر صحافیوں کو، ہمارا نام نہیں آنا چاہیے، بس آپ اس کو رپورٹ کر دیں جا کے، اور جا کے بیانیہ بنائیں کہ یہ جو خبریں چل رہی ہیں یہ درست نہیں ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ خبریں 100% درست ہیں۔ اب پہلا انہوں نے کہا کہ جی ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کر رہے اور ہم ابراہم اکارڈ کا حصہ نہیں بن رہے، اور کشمیر اور فلسطین پہ ہمارا موقف وہی ہے جو ہمارا پہلے تھا، خود حق کے خود ارادیت کا۔ اب ان سے یہ بندہ پوچھے کہ اگر آپ یہ کام نہیں کر رہے تو پھر ڈاکٹر شمع جنیجو اور احمد قریشی صاحب اور جو مغربی میڈیا کہہ رہا ہے اور اسرائیل کا میڈیا کہہ رہا ہے، اور پھر شہباز شریف صاحب کی جوش کانگریس کے صدر سے ملاقات، اور اس کے علاوہ ہماری عسکری قیادت کی خفیہ ملاقاتیں، نواز شریف صاحب کی ملاقاتیں اور ان کا دورہ لندن، ان کا دورہ جنیوا، یہ سب کچھ پھر کیا ہے؟ اور اس کے بعد یہ کہ صدر ٹرمپ کے ساتھ آپ کی جو مسلسل انگیجمنٹس چل رہی ہیں وہ پھر کیا ہے؟ کیونکہ یہ محض کہہ دینے سے یہ نہیں ہوتا کہ جی ہم تسلیم نہیں کر رہے، جناب آپ بہت کچھ تسلیم کر چکے ہیں، اور اسی لیے پاکستان میں پچھلے 3 سالوں پہ پابندی ہے، 3 سال سے، کہ آپ نے فلسطین کے حق میں، غزہ کے حق میں کوئی احتجاج نہیں کرنا، اور یہاں تک کہ علماء کرام نے اپنے جمعے کے خطبات میں بھی یہ بات کہنا بند کر دی ہے۔ تو یہ صرف کہہ دینے سے کافی نہیں ہوتا۔ اگر یہ بات اتنی ہی درست تھی تو آپ آتے اعلان کیمرے کے سامنے آتے اور کیمرے کے سامنے آ کے ڈنکے کی چوٹ پر کہتے، بالکل اسی طریقے سے جیسے عمران خان کے بارے میں آپ بولتے تھے، جیسے باقی پولیٹیکل بیانیے پہ آتے ہیں تو اس وقت آپ بولتے ہیں، تو اسی طرح آپ کو بولنا چاہیے۔ اور آگے جا کے وہ کہتے ہیں کہ جی آزاد کشمیر کے معاملات کو سیاسی جماعتوں نے سیاسی طور پر حل کر لیا، اس پہ خوشی کا اظہار کیا گیا اور اس کا کریڈٹ دینے کی کوشش کی گئی، اور کہا گیا کہ کشمیر ہماری شہ رگ ہے، اور کشمیر میں امن و امان کے حوالے سے ذرا سا بھی انتشار ہوتا ہے تو بھارت اس کا فائدہ اٹھاتا ہے۔ تو سوال یہ ہوتا ہے جناب کہ یہ موقع دیا کس نے ہے؟ آزاد کشمیر میں کس نے گولی چلائی، کس نے فورس بھیجی، کس 2 وزارتوں نے، وزارت دفاع اور وزارت داخلہ، ان 2 نے فورس بھیجی وہاں پہ، اور وہاں پہ گولی چلائی گئی، وہاں پہ لوگوں کو شہید کیا گیا۔ تو یہ کس نے کیا گیا؟ اور اگر کام یہ خود کریں گے، حکومت خود گولی چلائے اور یہ کہے کہ بھارت اس سے فائدہ اٹھائے گا، تو بھارت تو ضرور فائدہ اٹھائے گا، لیکن یہ موقع کون دے رہا ہے؟ یہ موقع دے رہی ہے الیکشن چور ناجائز کٹ پتلی حکومتیں۔ اس کے بعد پسنی بندرگاہ جو ہے، پسنی میں جو امریکہ کو بندرگاہ دینے کا، یعنی کہ بحری فوجی اڈا دینے کا جو پلان ہے، اس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ جی اس کا انہوں نے تصدیق کر دی۔ انہوں نے کہا کہ دیکھیں ہر ملک کے اپنے اپنے مفادات ہوتے ہیں، چین کے اپنے مفادات ہیں، ہمارے اپنے مفادات ہیں، امریکہ کے اپنے مفادات ہیں، تو ہم نے تو اپنے مفادات کو دیکھنا ہے اور ہم نے تو اپنے ملک میں خوشحالی لے کے آنی ہے۔ اب انہوں نے کہا جی کہ پاکستان میں جو مائنز ہیں، منرلز ہیں، آئل، گیس، گرینائٹ، ماربل وغیرہ یہ سب ہیں، تو ہم انہیں اگر ایکسپلور نہیں کریں گے تو پھر ہم کب کریں گے؟ تو سوال یہ نہیں ہے کہ آپ نے ایکسپلور کرنے پہ اعتراض نہیں ہے، اعتراض اس پہ ہے کہ آپ بریف کیس اٹھا کے سیلز مین کی طرح وائٹ ہاؤس جاتے ہیں اور جا کے آپ ان کو اپنی پروڈکٹ لے کے چلے جاتے ہیں، جو پروڈکٹ ہے ریاست پاکستان کی، اور ریاست پاکستان کی پروڈکٹ اگر کوئی بیچنی ہے تو اس کا ایک طے شدہ طریقہ ہے، پروسیجر ہے، اور اس کی ایک وزارت ہے، ایک چینل ہے،
اور وہ سفارتی چینل سے یہ معاملات ہوتے ہیں اور اس کے بعد پھر آگے بڑھتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں تو کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، اور ابھی اس نام نہاد معاہدے کی سیاہی بھی خشک نہیں ہوئی جو 8 ستمبر کو کیا گیا، تو پتہ چلا کہ کل مائنز کی سپلائی بھی شروع ہو چکی ہے، منرلز کی، اور معدنیات وہاں پہ جا رہی ہیں، اور یہ تو ایک خبر آئی ہے، اور وہ بھی غیر ملکی ذرائع ابلاغ دے رہے ہیں، مغربی میڈیا دے رہا ہے، پاکستان میں تو کوئی بتانے کے لیے تیار نہیں۔ تو یہاں پہ انہوں نے کہا جی کہ سب کچھ موجود ہے بندرگاہ سے، اور دوسرا بندرگاہ دینے سے متعلق انہوں نے کہا جی مختلف تجاویز سامنے آتی رہی ہیں اور ہر ملک کو اپنے مفادات کو دیکھنا ہے۔ سوال یہ ہے کہ بھائی اس پہ بھی اعتراض نہیں ہے، لیکن یہ فورم کس فورم پہ فیصلہ ہونا ہے؟ پارلیمان کس مرض کا دوا ہے، کابینہ کس مرض کی دوا ہے، نیشنل سیکورٹی کمیٹی جو ہے وہ کس مرض کی دوا ہے، وہاں پہ کیوں نہیں ڈسکس ہوتا؟ قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس نہیں ہے، کور کمانڈر کے اجلاس میں یہ چیزیں ڈسکس نہیں ہوئی، پھر FWO ہے، فرنٹیئر ورک آرگنائزیشن، وہ تو بالکل فوجی ادارہ ہے، وہ کیسے یہ سارے کام کر سکتا ہے؟ تو آگے جی انہوں نے کہا ہے کہ جی پسنی کی بندرگاہ امریکہ کو دینے کے بارے میں، تو انہوں نے کہا جی کہ پسنی بندرگاہ کمرشل جگہ ہے اور وہاں ہماری اپنی سیکورٹی ہے، اور سرمایہ کاروں کو ہم سیکورٹی دیں گے۔ تو انہوں نے کہا جی کہ پسنی کے بارے میں انہوں نے کہا کہ یہ تو ہے ایک کمرشل جگہ ہے، اور کمرشل جگہ تو ہم کسی کو بھی دے سکتے ہیں۔ پھر وہی بات ہے کہ یہ کس نے اختیار دیا آپ کو کہ آپ اس طریقے سے، جس میں صوبائی حکومتیں انوالو ہیں، جس میں مرکزی حکومت انوالو ہے، اس کے اکارڈنگلی سارا کچھ ہونا ہے، تو آپ یہ سسٹم سے بالا کیسے کہہ سکتے ہیں؟ یہ بالکل وہی کام ہے کہ جنرل باجوہ امریکہ کے ساتھ کر رہے تھے، 2.5 گھنٹے کا فون سنتے تھے، اور 2 گھنٹے کی فون کال کے بعد خود ہی بیٹھے بیٹھے فیصلہ کر دیتے تھے، اور پھر وہ فیصلہ امپلیمنٹ نہیں ہوتا تھا، اس لیے کہ کوئی بھی متعلقہ ادارہ، متعلقہ وزارت، متعلقہ محکمہ اور حکومت وہ آن بورڈ ہوتی نہیں تھی۔ تو وہی کام اب جنرل صاحب نے کرنا شروع کر دی ہیں۔ آگے جا کے وہ کہتے ہیں جی کہ پاکستان میں سرمایہ کار کمپنیاں ہمیں چاہیے، تو اس لیے ہم نے یہ کام شروع کیا ہے۔ اور پھر آگے جا کے SIFC کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ یہ بہترین سرمایہ کاری کا ماڈل ہے، ابھی تک میرا خیال ہے کہ وہ $100 بھی نہیں لا سکی SIFC، $100 ارب کا کہا تھا، $100 ارب تو درکنار، $1 کروڑ بھی نہیں ابھی تک آیا SIFC کے تھرو۔ تو آگے جا کے جی ایک اور انہوں نے کچھ ارشادات فرمائے ہیں کہ افواج پاکستان اور حکومت میں کوئی گیپ نہیں ہے۔ تو افواج پاکستان اور حکومت میں تو بہت گیپ ہے، صرف گیپ نہیں ہے آپ میں اور حکومت میں، یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ میں اور حکومت میں گیپ نہیں ہے، افواج پاکستان میں اور حکومت میں، افواج پاکستان میں اور عوام میں بہت زیادہ گیپ ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو الیکشن چوری میں جو ہے وہ ادارہ ملوث نہیں ہے بطور ادارہ کے، یہ ادارے کا فیصلہ نہیں تھا کہ 8 فروری کا الیکشن چوری کر لیا جائے، اور یہ بھی ادارے کا فیصلہ نہیں تھا۔ چلیں خیر وہ تو ایک الگ بحث ہے، اس پہ بھی بات کریں گے۔ اور پھر یہ کہ جی انہوں نے کہا جی کہ ایران نے کچھ کیا تو ہم نے اس کا جواب دیا، بھارت نے کیا تو ہم نے اس کا بھرکس نکال دیا، غزہ دیکھ لیں، جب اپنی سیکورٹی نہ ہو تو اس طرح کے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اب اپنے آپ کو یہ غزہ سے اور فلسطین سے ملا رہے ہیں، آپ جوہری طاقت ہیں، آپ کی لاکھوں کی فوج ہے، آپ کے پاس اربوں ڈالر کا اسلحہ ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ آپ کے پاس جوہری ہتھیار ہیں، تو آپ اپنے آپ کو ترقی یافتہ ملکوں سے ملائیں گے، اور جن کے پاس جوہری ہتھیار ہیں آپ اپنے آپ کو جوہری طاقتوں کے ساتھ ملائیں گے، یا پھر اس بیچارے غزہ کے ساتھ جہاں پہ کوئی زندگی کے سارے آثار ختم کیے جا رہے ہیں۔ تو یہ اس کے بعد انہوں نے کہا جی پاکستان اسرائیل کو تسلیم نہیں کر رہا، اگین ابراہیم اکارڈ محض ایک ایجنڈا ہے، اور اسرائیل کو تسلیم کرنے سے متعلق پاکستان کے اندر پروپیگنڈا کیا جاتا ہے۔ تو یہ اور کشمیر اور فلسطین ہمارے لیے بہت اہم ہے، بند کمروں میں کوئی بات چیت ہم نہیں کرتے، مگر وہ دن بھی چلے گئے جب ہم عوام کے سامنے سب چیزیں لے کر آتے ہیں، یعنی آپ نے عوام کو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ساری چیزیں نہیں بتائیں گے، ہم جو کریں گے ہم ساری چیزیں نہیں بتائیں گے،
اور اس کا مطلب یہی ہے کہ ہم امریکہ سے کیا ڈیل کر رہے ہیں، ہم انڈیا کے ساتھ کیا ڈیل کر رہے ہیں، ہم کشمیر پہ کیا بات کر رہے ہیں، ہم یورپ کے ساتھ کیا بات کر رہے ہیں، ہم برطانیہ کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، ہم آپ کو بتانے کے پابند نہیں ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں۔ اور یہ بالکل ایگزیکٹ انہوں نے کہا ہے کہ جناب ہم جو ہے ہر چیز عوام کے سامنے نہیں لا سکتے، عوام کے سامنے نہ لائیں، پارلیمنٹ کے سامنے لے جائیں، نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے سامنے لے جائیں، کور کمانڈرز کانفرنس میں لے جائیں، کہیں تو لے کے جائیں، ڈیفنس کمیٹی ہے اس کے سامنے لے جائیں، اور کہیں نہ کہیں تو آپ کو یہ لے جانا پڑے گا نا، جہاں یہ تو نہیں ہو سکتا کہ کسی کو بھی نہیں پتا اور سب کچھ ہو رہا ہے، اور اس کا خمیازہ پاکستان کو بھگتنا پڑے گا، ریاست کو بھگتنا پڑے گا۔ آگے جی اس خفیہ بریفنگ میں یہ کہا گیا جی، اسرائیل کو برا بھلا کہا گیا ہے فلسطین کے معاملے میں، خفیہ بریفنگ میں، اوپنلی نہیں کہتے، اوپن آئے اسٹیٹمنٹ دیں، فرنٹ فٹ پہ آ کے کھیلیں، پتہ چل جائے گا۔ اور انہوں نے کہا جی بحر کلزم کا کھارا پانی دیا جا رہا ہے فلسطینیوں کو، تو بالکل درست ہے، دیا جا رہا ہے، لیکن یہ آپ آ کے بتائیں نا جی، آپ کیوں بند کمرے میں بیٹھ کے چھپ چھپ کے باتیں یہ کر رہے ہیں، اور کہیں جی آپ ہماری طرف سے بتا دیں ہم بڑے ناراض ہیں، تو اس طرح تو نہیں ہوتا، کیونکہ ادھر تو ٹرمپ کے پاس تو پریزیڈنٹ ٹرمپ کے پاس معاہدہ پڑا لکھا ہوا تحریر شدہ، ایران سے تیل کی سمگلنگ وہ بھی ابھی جاری ہے، لیکن وہ کہتے ہیں جی اب امپورٹ ہو کے آ رہا ہے، لیکن امپورٹ نہیں ہو کے آ رہا، سمگلنگ ہو رہی ہے۔ آگے پھر ایک اور بات کی، انہوں نے کہا جی مہرنگ بلوچ کو امن کا ایوارڈ دیا جا رہا ہے، تو ان لوگوں کے کردار بالکل واضح ہیں کہ انہیں کون فنڈنگ کر رہا ہے، یہ سب چیزیں سامنے آ رہی ہیں، ہم بی ایل اے کے خلاف مسلسل کارروائیاں کر رہے ہیں۔ بات یہ ہے کہ مہرنگ بلوچ نے تو کسی کو نہیں مارا، اور ان کے دامن پہ تو کوئی داغ نہیں ہے، اور ان کو اگر امن کا ایوارڈ دیا جا رہا ہے تو وہ تو 100% متفق اور وہ 100% مستحق ہیں، لیکن آپ تو صدر ٹرمپ کو امن ایوارڈ دلوانا چاہ رہے ہیں، اور آپ ہو سکتا ہے اگلے لمحے پہ نیتن یاہو کو بھی کہہ دیں کہ آپ کا بھی ایوارڈ ہوا، تو اس لیے آپ اس طرف جاتے ہیں، جو کام کرنے والے ہیں وہ نہیں کرتے۔ آگے انہوں نے کہا جی کہ بھارت کے حوالے سے جو بھارت دھمکیاں دے رہا ہے، تو انہوں نے کہا جی بھارت کا ہم بالکل ان کو تیا پانچا کرا دیں گے، بھارت کی فکر نہیں ہے، ہمیں کوئی فکر نہیں ہے بھارت کی، اور ان کو اگر سبق سکھانا ہے تو پھر دوبارہ سکھا دیں گے۔ ایک خبر آگے جا کے جی وہ کہتے ہیں عمران خان کے ٹویٹس ہائبرڈ سسٹم پہ آپ کیا کہتے ہیں، تو انہوں نے کہا جی کہ ملک میں ایک ہی سسٹم ہے جو آئین کے آرٹیکل 7 کے تحت پارلیمنٹ کی مجلس شورا چلاتی ہے، صوبائی اسمبلیاں چلاتی ہیں، افواج پاکستان آرٹیکل 243، 44 اور 45 کے تحت چلتے ہیں۔ ہم بالکل کلیئر ہیں کہ ہم ریاست کا ادارہ ہیں، اور ریاست سیاست کے ذریعے حکومت کے ذریعے بنتی ہے۔ اب یہ میں آپ کو بتا دوں کہ کہتے ہیں جی جو حکومت ہے وہی ریاست ہے، اور ریاست جو کام اس ادارے سے لیتی ہے وہ ہم کرتے ہیں، ہم بڑے کلیئر ہیں، ہم اپنی رائے ٹھوک کر دیتے ہیں، اور جو فیصلہ ہوتا ہے اس پر ٹھوک کر عمل کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ میں آپ کو بتا دوں کہ پارلیمنٹ ہوتی ہے جی ریاست کی نمائندہ، عوام کی نمائندہ، ریاست ہے عوام کو کہتے ہیں ریاست، اور عوام کی جو نمائندہ ہے وہ ہے پارلیمنٹ، وہ اپنے نمائندے منتخب کر کے پارلیمنٹ میں بھیجتے ہیں، اور وہاں سے مارز وجود میں آتی ہے حکومت۔ تو حکومت، آپ نے کہا کہ حکومت ہی ریاست ہے، تو حکومت ریاست کو ریپرزینٹ کرتی ہے، اور حکومت ریاست کا ایک جزو ہے، ریاست کے جو مین ادارے ہیں اس کا ایک جزو ہے، اور حکومت جو ہے وہ آپ جو حکومت جو کرتی ہے، لیکن مسئلہ یہ کہ کیا یہ حکومت جائز ہے؟ یہ تو ہے ہی الیکشن چوری کی حکومت، تو پہلی بات تو یہیں سے خراب ہو جاتی ہے کہ الیکشن چوری والی حکومت آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ ریاست ہے اور یہ حکومت ہے اور اس کو حکومت تسلیم کیا جائے؟ کل کو تو پھر اس طرح آپ ماشاء اللہ لگاتے ہیں، ماشاء اللہ بھی آپ اس طرح گزار دیتے ہیں، تو وہ بھی 11 سال لگا رہا، لیکن کسی نے اس کو تسلیم نہیں کیا، جب تک کہ پارلیمنٹ نے اس کو انڈیمنیٹی نہیں دی، جب تک کہ پارلیمنٹ نے اس پہ مہر نہیں لگائی، تب تک اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ پھر آرٹیکل 7 کے تحت آپ کہتے ہیں پارلیمنٹ، تو پارلیمنٹ تو اس وقت چوروں کی ہے، اور آپ نے جو ترمیم کروائی وہ انہی چوروں سے کروائی، اور بندوں کو، ارکان پارلیمان کو، سینیٹر کو اغوا کر کے ان کو تشدد کا نشانہ بنا کے یا پھر ووٹ خرید کے کروائی گئی، تو یہ پوری بنیاد ہی خراب ہے۔ تو جب تک
لیجیٹیمیسی نہیں ہوگی تب تک یہ نہیں ہوگا۔ تو اس لیے جناب ہمارے مقتدر حلقے جنہوں نے خفیہ پریس کانفرنس کی ہے، اگر یہ باتیں ساری ایسی ہی ہیں تو اوپن فورم پہ آ کے کہہ دیں اور اوپن کانفرنس کریں، پریس کانفرنس تمام ٹیلی ویژن چینل دکھائیں گے اور میڈیا کے نمائندوں کو، تمام میڈیا کے نمائندوں کو بتائیں یہ پریس کانفرنس آپ کو کرنی چاہیے کنونشن سینٹر اسلام آباد میں، اور وہاں پہ بے شک آپ ساتھ ملا لیں، بٹھا لیں، سب کو بٹھا لیں، عطا طارق صاحب کو بھی بٹھا لیں، خواجہ آصف صاحب کو بھی بٹھا لیں، اسحاق ڈار صاحب کو بٹھا لیں جو کہ خود کہتے ہیں کہ ہائیبرڈ سسٹم ہے، رانا ثناء اللہ صاحب کو بٹھا لیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ ہائیبرڈ سسٹم ہے، جاوید لطیف صاحب بھی کہتے ہیں ہائیبرڈ سسٹم ہے۔ یہ تو آپ کی اپنی حکومت کہہ رہی ہے ہائیبرڈ سسٹم ہے اور یہ غیر آئینی نظام حکومت ہے۔ تو بہرحال ان چیزوں پہ غور کیجیے گا اور اس طریقے سے بیانیے نہیں بنتے اور اس طریقے سے تردیدیں نہیں ہوتی، کیونکہ زمینی حقائق بالکل مختلف ہیں، وہ آپ کے حق میں نہیں ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔